ایک وکیل کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم قانون کے لیے لڑ رہے ہیں، آئین کے لیے لڑ رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ آپ کا پورا نظام جو ہے وہ انسانوں کے خلاف ہو جائے، اس پہ قبضہ ہو جائے ان قوتوں کا جو انسانوں کو کچلنا چاہتی ہیں، جو حق کو، سچ کو دبانا چاہتی ہیں، جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی، ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتی ہیں، تو پھر بات صرف عدالتوں تک نہیں رہتی، پھر بات آپ کو باہر نکل کر کرنی پڑتی ہے، آپ کو واقعتاً وہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے جس کے نتیجے میں نظام میں تبدیلی آتی ہے، جس کو ہم حقیقی آزادی کہہ رہے ہیں، وہ آتی ہے، انسانوں کی کا احترام جو ہے وہ نظام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑی جو جو ہمارے لیے دشواری ہے، یا جو سب سے بڑی میں کہوں گا جو ہمیں مارکا سر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نظام میں ایک یہ خیال جو ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ بس ایسے ہی ہیں، ان کے نہ کوئی خیالات ایسے ہیں کہ ان کی قدر کی جائے، نہ ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ ان کی قدر کی جائے، ان کو صرف استعمال کرنا ہے، اور مقصد جو ہے وہ اشرافیہ کو امیر کرنا ہے، وہ کوئی اور مقصد آپ لے لیجئے، وہ مقاصد ہیں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 77 سال بعد ہمارا ملک جو ہے ہمارے خطے میں بھی تعلیم کے اعتبار سے سب سے پسماندہ ہے۔ آپ بھارت کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، اور یہی حال صحت کا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں انسانوں کو اہم سمجھا نہیں گیا۔ تو ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ انسانوں کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، کہ انسانوں کو اہم سمجھا جائے، آدمیت کا احترام کیا جائے، غریب کا احترام کیا جائے۔ غریب جو ہے پورے نظام کا سب سے اہم جو مطمع نظر ہے وہ غریب کی فلاح ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ممکن جب تک آپ ایک سیاسی جدوجہد نہ کریں، یہ کام عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو سیاسی جو بساط ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، آپ کو سیاست میں آ کر، حکومت میں آ کر آپ کو چیزوں کو تبدیل کرنا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جو اب ہم 24 نومبر کو نکلیں گے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اہم ترین کڑی ہے۔ اس دن پاکستانی قوم نے یہ کہنا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارے جو مقاصد ہیں وہ اعلیٰ ہیں، ہم آزادی کے لیے لڑیں گے، ہم قانون کی سربلندی کے لیے لڑیں گے، جو لوگ ناحق گرفتار ہیں جن میں عمران خان صاحب شامل ہیں ان کے لیے لڑیں گے، کیونکہ پورا نظام جو ہے اس وقت وہ ایک ناانصافی کا نظام ہے۔ عدالتوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت فیصلے کرتی ہے کہ کس کو جج لگانا ہے، اور اپنی مرضی کے جج لگا کر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی انصاف نہ ملے۔ جو الیکشن میں فراڈ ہوا اس کے حوالے سے اس پارلیمان نے جو اس فراڈ کے نتیجے میں وجود میں آئی ایسی قانون سازی کی ہے کہ اب اس فراڈ کو واپس کرنا یا اس کو ختم کرنا ممکن نہیں رہا۔ قانون یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج مقدمے سنیں گے، اب قانون تبدیل ہو گیا کہ نہیں، ریٹائرڈ جج جو ہیں جن کو الیکشن کمیشن چن کے لگائے گا وہ مقدمے سنیں گے۔ ہمارا تو سارا مقدمہ ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جو دھاندلی ہوئی یہ الیکشن کمیشن نے کرائی، یہ ہمارا مقدمہ ہے، ہم اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اب الیکشن کمیشن کے چنے ہوئے ججوں کے سامنے جا کر یہ کرنا پڑے گا۔ تو ہر قسم کا جو راستہ ہے قانونی، انتخابی، الیکٹورل، وہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں میں سمجھتا ہوں ہر فرد پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ باہر نکلے، وہ سڑک پر آئے، اپنی آواز بلند کرے، اور کوئی اب ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔